بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ المنافقون کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو بھی ایسا کرے گا اپنے مال اولاد کی فکر میں ایسا گم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ انہوں نے خسارے کا سودا کیا، انہوں نے کوئی کمائی نہیں، بظاہر اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ متاع ضیاء ہے، وہ خسارے کا سودا ہے۔ ویسے تو ساری دنیا کا سودا آخرت کے مقابلے میں خسارے کا سودا ہے۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کی ساری تگ و دو، دنیا کے سارے مزے، دنیا کی ساری خوشیاں، ساری کمائیاں آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ قرآن اس کو کبھی ایک عجیب انداز سے بیان کرتا ہے اس نقطے کو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، سورہ ہود میں یہ جو اذق کا لفظ ہے، ہم اس کو چکا دیتے ہیں۔ دنیا میں کتنی عمر ہوگی انسان کی اور کتنے اس کے مزے ہوں گے، 1000 سال عمر ہو اور ساری کی ساری عمر مزوں میں گزرے، تب بھی قرآن اس کو چکنا کہتے ہیں، چکنا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً، ہم اس سے اپنی نعمت کا ایک تھوڑا سا مزہ چکھا دیں۔ کھانا نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں، اس کو مزہ لینا نہیں کہتے، اس کو مزہ چکھنا کہتے ہیں۔ بس یہ شکلیں ہیں تھوڑی سی، دنیا میں جو خوشیوں کی جو چیزیں ہیں، اس کی مثال ساری دنیا کے قرآن کے اس چھوٹے سے نقطے سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ہے جس نے آپ چیز چکھ لی، ابھی کھائی نہیں، کھانے کے لیے بعد میں ملے گی۔ تو یہ معمولی چیزیں ہیں۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہاں کا سارا سودا، سود اور زیان، متاع فریب، سود و زیان، لا الہ الا اللہ، یہاں کا سود، سودا، کمائی، یہ بھی فریب ہے، اور یہاں اگر کوئی نقصان میں ہے وہ نقصان بھی فریب ہے۔ فریب، سود و زیان۔ تم سمجھتے ہو میں نے کمایا، تم سمجھتے ہو میرے پاس بہت کچھ ہے، تم سمجھتے ہو میں نے بہت کچھ لیا، میں جیت گیا، یہ فریب ہے۔ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، جس کشتی میں تم کوئی لینے والا ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی کمانے والا ہے، کوئی ہارنے والا ہے، کوئی جیتنے والا ہے، دونوں ڈوب جائیں گے، یہ کشتی ہی ڈوبنے والی ہے۔ خسارے کا سودا، فریب کا سودا، آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، مال سے بھی محبت ہوگی، اور مال کو مال کہتے ہی اسی لیے مال، دل کا میلان اس کی طرف ہے، دل کا میلان اس کی طرف ہے۔ وہ کسی عالم نے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر بات پر فتویٰ لگائیں، کہتے ہیں میری ایک عادت ہے
میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور میں رحمت سے بھاگتا ہوں، اور میں حق کو برا سمجھتا ہوں۔ کیا خیال ہے میرے بارے میں، کیا فتویٰ ہے؟ تو شاگرد تو چی بجے بھی ہو گئے تھے، سر جی، استاد جی، مولوی صاحب، یہ کیا کر شیخ، یہ کیا کرتے ہیں؟ تینوں باتیں تو بڑی خطرناک ہیں۔ فتنے کو پسند کرتے ہو، حق سے بھاگتے ہو، رحمت سے بھاگتے ہو، اور حق کو ناپسند کرتے ہو۔ نے کہا ہاں ہاں، اسی لیے تو یہ بات بتا دی نا کہ مجھ سے پوچھو میرا مطلب کیا ہے، بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہتے فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے پاس جو مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ تو کون ہے جو مال اور اولاد کو پسند نہ کرتا؟ پسند نہ کرتا ہو تو ان کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیلے، اتنی مشکلات کیوں برداشت کرے، سردی گرمی مشکلات تکلیفیں یہ کیوں جھیلے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے کہتے ہیں نا آپ ذرا پیچھے ہٹے، میں آگے جاؤں گا، مشکل کے سامنا میں کروں گا، آپ پیچھے ہٹے۔ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اور میں رحمت سے کبھی بھاگتا ہوں، وہ تو بارش آتا ہے آج، اور حق کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو موت بھی تو حق ہے، کون پسند کرتا ہے اس کو؟ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ تو مال کو مال کہتے اسی لیے ہے، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، سارے لوگ اس کی طرف جھک گئے جس کے پاس مال تھا۔ ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، لوگ مال اور دولت پر لوگوں کو تولتے ہیں، کردار پر نہیں تولتے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ سرمایہ ذہنیت بہت پرانی ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی، جب ان کو کہا گیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تو طالوت کو تمہارا سردار بنا دیا، تو فوراً کہنے لگے انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کیسے اس کی سرداری ہوگی، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال نہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، کھلا ہوا فراخ چار سپ کے خری، ایسا کھلا ہوا مال کہاں ہے اس کے پاس؟ اور یہ مکے والے بھی یہی کہتے تھے نا، عبداللہ کے بیٹے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، طائف میں اور مکے میں تو بڑے بڑے لوگ تھے، عتبہ بڑا سردار ہے، ولید بڑا سردار ہے، شیبہ بڑا سردار ہے، وہاں پہ عبد یالیل بڑا سردار ہے۔ کیوں سردار؟ بس پیسے زیادہ ہے نا، باغات زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، یہ معیار ہے۔ رأیت الناس ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال، جس کے پاس مال نہیں ہے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ کچھ بھی نہیں، لگا رہے ہیں۔ فلسفی بھی وہی ہے، بات بھی اس کی سننی چاہیے۔ جس کے پاس پیسہ، پیسے والا بات کرے نا، دو پیسے کی بات بھی نہ ہو، لوگ واہ کرتے ہیں، اور غریب سارا دن لگا رہے، اس کے پاس علم بھی ہو، سمجھ بھی ہو، ہاں جی کام کی بات ہے، کون سنتا ہے؟ کہتے ہیں یار لگیا بیدا سے فضل لگا، وہ لگا رہے۔ مغرب سے کوئی بات آ جاتی ہے انگریزی میں لکھی ہوئی، کسی فرانسیسی کی، کسی جرمنی کی، کسی انگلش کی، ہاں بڑا فلسفے کی بات کی، وہی فلسفے کی بات تو تمہارا آدمی کر دے، کہتے یار یہ لوگ تو ہے چھوڑیں، ان کے پاس کیا ہے، کیا لکھا ہو مال لا تلہک، لیکن یہ محبت ایسی ہو اس کو حدود میں رکھو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، خود بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ بنو اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ بنو۔ یہ دور ایسا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو جب ہوش آئے گا نا تو ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان کافی گیپ ہوگا۔ وہ ایک جنریشن گیپ کی بات تو ٹھیک ہے، بچے ہیں، آپ
بڑے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان پسند و ناپسند اور چیزوں کے یہ ہے فرق، یہ تو فطری چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو وقت دیں، نہ ان کو سمجھائیں، نہ ان کے بارے میں معلوم کر لیں کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہے، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا ان کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے، کیا ان کے دماغ میں پک رہا ہے، کیا کیا افکار ان کے دماغ میں نشو و نما پا رہی ہیں. یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. آپ پیسے بھی لگاتے ہیں، آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی جان ہے، آپ کے دل کے ٹکڑے ہیں، اور پیسے لگا کر کبھی آپ لے جاتے ہیں اس کو، پتہ نہیں جو بھی اس کو سکھائے تو سکھائے، جو بھی سمجھائے تو سمجھائے، جیسی باتیں بھی ان کے دماغ میں ڈالے تو ڈالے. ایک روایت ہے حدیثی، مرفوع تو نہیں ہے، غالباً ایک صحابی کا قول ہے. کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تو بڑے نیک لوگ تھے، لیکن اکل عیالہ حسناتی، اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی، اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی. کیسے اس کی اولاد نیکی کھا گئی؟ ظاہر ہے کہ اولاد کے بارے میں وہ خدا سے نہیں ڈرتا. وہی اولاد ہوتی ہے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہر ماں باپ اگر یہ سوچے کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نعمت ہے نا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اگر نعمت ہے تو نعمت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. کتنا پوچھا جائے گا کہ کس اسکول میں پڑھایا، کون سی زبان سکھا دی، کتنے کام کا آدمی بنا دیا. اب معاف کیجئے، میں تو ایسی باتیں سنتا ہوں، خود ہمارے دوستوں کے سامنے ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ایک دوست مجھے، میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور دوسرا میرے دونوں دوست تھے، تو ایک دوسرا کہتے اچھا بیٹے کو کیا ہوا، کہتے ہیں وہ تو میڈیکل کالج میں پڑھ، کہتے اچھا انویسٹمنٹ کی ہے، ایک انویسٹمنٹ تو کی ہے، میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ دلایا تو یہ انویسٹمنٹ کی. یعنی ہر معاملے کو آپ مادی نقطہ نظر سے دیکھیں. مومن بھی ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، باوضو بھی بیٹھا ہوا ہے. جب تک قرآن اور سنت ہمارے دماغ پر حاوی نہ ہو، اس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلان کے دل پر اور فلان کے دماغ پر تو فلان چیز سوار ہو گئی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے دل و دماغ پر قرآن و سنت سوار نہ ہو، قرآن و سنت بالکل سوار نہ ہو جائے کہ لوگ دوسری باتیں کریں ہم وہی بات کریں، تب تک آپ ٹھیک ہے قرآن کا مزہ بھی نہیں لیں گے، نہ ایمان کا مزہ بھی نہیں لیں گے. جب ایک چیز آپ نے دل جان سے قبول کی ہے تو اسے کوئی مزہ بھی تو لے نا، اسے کوئی لطف بھی تو لے، اسے اپنے حرز جان بھی تو بنائے. تو قرآن یہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب ذکر اللہ کیا ہے؟ اب ذکر اللہ کی بھی لوگوں نے بھی نئی وہ تعبیریں بنا دی ہیں. قرآن مجید کے ایک اور بات، ایک اور آیت سنیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. داؤد کو ہم نے سلیمان بخشا. بہت سی چیزیں بخشی تھی نا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تو تذکرہ ہوا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسی اولاد بخشی. اور پھر وہ سلیمان علیہ السلام کیسے آدمی تھے؟ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. زوال کے بعد اس کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، تیار گھوڑے جو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. یہ ذکر انی احببت حب الخیر، ایک پیغمبر اور پیغمبر کا بیٹا، اور وہ پیغمبر جس کا ذکر قرآن کس پیارے انداز سے کرتا ہے. یہ ہماری نعمت تھی جو ہم نے اس باپ کو بخشی، وہی سلیمان. اور وہ پھر تماشا دیکھتا ہے، گھوڑے ادھر دوڑتے ہیں، ادھر سے ادھر پناہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ردو علیہ، واپس لے آؤ، پھر دوڑتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے کہ وہ کوئی دنیائی بات تھی، کوئی دنیائی تماشا تھا، کوئی ریہرسل تھا، کوئی دکھاوا تھا؟ نہیں، اس سوال کا جواب وہ خود دیتے ہیں.
انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ جو مال کے ساتھ، یہ گھوڑوں کے ساتھ اور ان کے تماشا دیکھنے کے ساتھ جو مجھے محبت ہے، یہ عن ذکر ربی، اسی وجہ سے ہے کہ میں اپنے رب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذکر رب میں میرے معاون ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے، جو ذکر رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کو لات مار، وہ لات مارتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا زبردست نکتہ بتایا ہے، کہتے کہ کھانے مت کھاؤ، چیزیں نہ کھاؤ، اپنے بدن کا خیال نہ کرو، لات مارو۔ کہتے ہیں لات مارنے کے لیے لات میں تھوڑی سی قوت بھی ہونی چاہیے نا، جس نے کھانا نہ کھایا ہو اور خود ہل نہ سکتا وہ لات تھوڑی مارے گا۔ لات مارنے کے لیے بھی لات میں کوئی قوت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں لات مارو۔ احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ ذکر ہے، دشمن کے مقابلے میں تیار رہنا، تیاری کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یاد کی کیفیت کیا ہے؟ ہم دنیا کو یاد کرتے ہیں تو آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ کورونا وائرس نے خدا کو بھی بھلا دیا، آخرت کو بھی، موت کو بھی بھلا دیا، ایسا رعب طاری کر دیا اور ایسا خوف طاری کر دیا۔ اب کہاں کہاں پہ لبنان میں اور سنگاپور میں اور کہاں کہاں پہ مسجدوں میں تالے لگ گئے، نہ آئے مسجد میں۔ اور یہ طواف جو بند کر دیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بند کیا ہے، نہیں بند کیا ہے، وہ بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطاف میں کتنے لوگ ہیں۔ اس کا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے بظاہر، لیکن خدا کے لیے خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ لوگوں کو تو یہ نہ بتاؤ کہ اگر جو لوگ کہیں گے کہ حرم میں طواف بھی کرونا کی وجہ سے بند ہے تو پھر تو مسجدیں تو بند ہونی چاہیے، یہ سبق سکھاتے ہیں۔ حالانکہ بات کوئی دوسری ہے، وہاں پہ جو آپس میں شاہی محل میں جو اختلافات ہے اور ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ شروع ہے، اور اس پکڑ دکڑ کی بنیاد پر حرم کو بند کر دیا، دونوں حرمین کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حرم میں اعلان ہوگا، کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی دوسری حکومت آ گئی تو حرم میں۔ یہ خدا کے گھر کے ساتھ تو ایسا نہ کرو نا، یہ تمہاری ملکیت تھوڑی ہے، یہ تو امت مسلمہ کی ملکیت۔ تم کیا سبق دینا چاہتے ہو، کیا سبق دینا چاہتے ہو امت کو؟ تو اتنا خوف، ایسا خوف خدا کا ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے مجھ سے ڈرو؟ اس ڈرنے کا جو بھی مطلب ہے وہ بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیوں سجدے کرتے ہیں؟ جس چیز سے بھی ڈر دل میں پیدا، فوراً اس کے سامنے سے دریز ہو گئے۔ یہ ہندوؤں نے کتنے خدا بنائے، کروڑوں خدا کیوں بنائے؟ جس چیز سے کوئی امید باندھی اس کے سامنے سجدہ کیا، جس چیز سے کوئی خوف باندھا، کوئی خوف دل میں پیدا ہوا، اسی کے سامنے سے دریز ہو گئے۔ کیوں؟ تو یہ بندہ، یہ انسان تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اشرف المخلوقات بنایا تھا نا، ایسا تو نہیں بنایا تھا کہ ہر چیز کے سامنے یہ جھکے۔ یہ تمہارے لیے احترام ہے، عزت ہے۔ یہ خدا کی خدائی تسلیم کرنا، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دینا، یہ تمہارے لیے تکریم ہے، عزت ہے۔ اور خدا کی بندگی سے آزاد ہونا جہالت ہے، بد اخلاقی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ذلت ہے۔ اور ایسی ذلت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر گرتے ہی جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کریں گے مال و اولاد کی وجہ سے، زندگی کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہونے سے بچائے، اور ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، سمجھ بھی دے، عمل بھی دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔